مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات حالات ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، نئی تحقیقات اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ وبا میں مثال کے طور پر ملنے ملانے کے بارے میں ہمیں بعض چیزوں کا خیال رکھنا، کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو نہیں جائے گا، وہ ملاقات سے بھی گریز کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جنازے پڑھنے سے بھی گریز کیا۔ اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، اور حالات ظاہر ہے کہ عمومی بھی ہوتے ہیں اور خصوصی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اور نوعیت کی چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی اصول تو مطلق ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو سماجی تشکیلات وجود میں آتی ہیں اس میں معاشرہ، طبائع، پس منظر، بہت سی چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کسی نئی معاشرت میں جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ صورتحال وہاں کیا ہوگی، لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہوتی۔ جس معاشرے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے وہاں بچپن سے یہ چیزیں آپ کے علم میں آ جاتی ہیں، لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں، کس کو پسند نہیں کرتے۔ نئی جگہ پر جا کر اسی لیے کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے، یعنی معلوم کر لینا چاہیے کہ یہاں لوگوں نے کیا آداب قائم کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو بلانے کے طریقے ہیں، کسی کے گھر بعض اوقات ہم اپنی معاشرت میں اطلاع دیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں، وقت لیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک سوسائٹی میں یا ایک معاشرت میں اس کو بے تکلفی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، کسی دوسرے معاشرے میں یا دوسری سوسائٹی میں اس کو بدتمیزی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے سماجی تشکیلات یعنی وہ اوضاع یا وہ طریقے جو وجود میں آ جاتے ہیں ملنے کے، ملانے کے، جانے کے، دینے کے، دلانے کے، ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہے یا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ جہاں صاحب دو ایسی چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہم نے پاکستان میں بطور پڑوسی ہوتے ہوئے بڑی اذیتناک محسوس کی، اور بالکل اس پر دوسروں کو توجہ دلانے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو اوپر سے آپ کے اوپر والا اپارٹمنٹ والا خود ہی سے اپنی گیلری کے اندر کوئی نالی نکال دے گا اور وہ وہاں پر اس کو فرش کو دھوئے گا، اور وہ پانی آپ کے سر پہ گر رہا ہوگا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو سمجھایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح ہم لوگ بسا اوقات اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں تو وہ پانی بہہ کر دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے، ہمیں احساس شعور تک نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کتنا تکلیف اور آزار کا وہ باعث بنتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے تکلیف دینا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں؟ آخری درجے میں اس پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہات فرمائی ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوسی کے لیے اذیت بن گئے ہیں، خواہ اپنی زبان سے بنے ہیں، خواہ آپ اپنے عمل سے بنے ہیں، اپنے رویے سے بنے ہیں، یہ چیز جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی انسان بہت عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، آزار کا باعث بنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کسی شخص سے آزار نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ حق العباد کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جو چیز بندے کا حق بن جاتی ہے اس میں پھر بندے ہی سے معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے، بندے ہی کے سامنے جا کے ازالہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کرنا پڑے گا، اور وہاں آدمی کے پاس لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے رویوں سے ہمارے پڑوسی کو، ساتھ والے کو، پاس بیٹھنے والے کو کوئی آزار نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر وہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں، اب انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے لیے یہ بڑی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے، اٹھا کر دوسرے پر پھینک دی، آپ نے گاڑی دھوئی ہے، اس کا پانی ادھر چلا گیا، پھر یہ کہ اگر وہ سڑک پر بھی جا رہا ہے تو اس سڑک سے سب لوگوں نے گزرنا ہے، تو جو مسافر گزر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے، سڑک ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ آپ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صرف ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہی ایک اچھی معاشرت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک لائٹر نوٹ پہ، چونکہ ہم سب نے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلی ہے، اور بچے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس طرح کھیل کے میدان ہر جگہ جو تو گلیوں میں کھیلتے ہیں تو بال جو ہے بسا اوقات کسی کا شیشہ توڑ دیتی ہے، کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے، شور شرابہ پڑوسیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے کافی اس پہ نالاں ہوتے ہیں اور بچوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ تو جو بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں جو گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو سیکھیں، تھوڑا آگے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی گراؤنڈ مل جائے گی، کوئی جگہ کھیلنے کی مل جائے گی، یا پھر
کھیل کو اپنے گھر کے صحن تک محدود. ان اوقات میں کھیلیں جس میں مثلا وہ دفتر گئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے وقت پوری رات کھیل رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ان کے وقت کا لحاظ رکھا ہے تو ان کے لیے آپ خلل کا باعث نہیں بنے، لیکن کسی کے شیشے تو اس کے بعد بھی ٹوٹ سکتے ہیں، یا کسی کو کوئی نقصان تو اس کے بعد بھی پہنچ سکتا ہے. کسی کی کیاری کو نقصان پہنچ گیا، چمن کو نقصان پہنچ گیا، پودوں کو نقصان پہنچ گیا، یا کسی کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے. وہ دوسروں کی چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھیں اور کوشش کریں کہ تھوڑی مشقت اٹھا کے ذرا دور چلے جائیں، لیکن اس طرح نہ کھیلیں جس سے محلے میں لوگوں کے لیے آزار پیدا ہو. نقطہ بالکل واضح ہو گیا کس قدر اہمیت کے حامل ہیں پڑوسیوں کے حقوق. ہم سب کو بالخصوص رمضان میں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف، دقت، پریشانی نہیں پہنچائیں گے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. حدیث میرے سامنے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں، جبکہ مالدار حساب و کتاب کے لیے روک لیے گئے ہیں. ہم سب بڑی ہی عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال دے دے، شہرت دے دے، ہماری حشمت توقیر، ہم سب سے بڑے ہوں، سب کچھ ہو. لیکن جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ قیامت کے دن انہی لوگوں کا حساب زیادہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہاں پر ہم حسرت کر رہے ہوں کہ یا اللہ اے کاش ہمیں تو نے دنیا میں محرومی دی ہوتی تو آج ہمارے لیے نعمت بن جاتی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس زاویے سے سوچنا چاہیے. اس طرح سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے. یعنی اس دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہیں. تو شکر گزاری کا عملی پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے. عملی پہلو کیا ہے؟ یہی کہ کیا جو مال ہمیں ملا ہم نے وہ صحیح طریقے سے کمایا، اس مال کو ہم نے صحیح جگہ پر خرچ کیا، اپنے حدود میں رہ کر خرچ کیا، اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، اعزاء کا، اقربا کا حق مانا. اگر وہ حق ہم سے کبھی سامنے آ کر مانگا گیا تو ہم نے اس کو ادا کرنے کی صحیح کی. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں تو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسکینی دے دے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی مسکینی سے پناہ مانگی ہے. لیکن جو بات اس روایت میں بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی وجہ سے مسکین تھے یا کسی وجہ سے غریب رہے، وہ تو بہرحال اپنے مال کا کیا حساب دیں گے، بلکہ جو کچھ زیادتی ظلم ان کے ساتھ ہوا اس کے لیے خود وہ مقدمہ لے کھڑے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہیں اپنے مال کا حساب دے کے جانا ہوگا. اور یہ صرف مال ہی کے بارے میں نہیں ہے، علم دیا ہے، حسن دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو اس کا مطلب بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہیں تو اللہ کی نعمت، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان کو نہ صرف یہ کہ پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے بلکہ دعا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ان کو استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، یہ ضروری ہے. تو یہاں توجہ اس چیز کی طرف دلانا